السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی ایپیسوڈ نمبر 75۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو سرپرائز چاہیے تو ایکٹیونیس دکھاؤ۔ یار آپ لوگ تو پہلے سے بھی زیادہ سلو ہو گئے ہو، بہت بری بات ہے۔ مجھے لائکس 500 لائک تو چاہیے مجھے سرپرائز کے لیے، یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب تک آپ لوگ 500 لائک پورے نہیں کرتے تب تک میں سرپرائز نہیں لکھوں گی۔ تو لیٹ سٹارٹ آج کی قسط۔ ناول اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے تو مجھے آپ سے اچھی رسپانس کی امید ہے جو کہ آپ لوگ نہیں دے رہے ہیں۔ اٹس اوکے، لیٹ سٹارٹ ایپیسوڈ جنونیت قسط نمبر 75، تحریر عریج شاہ۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے ہونے والے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جس پر یقین کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ کیا یہ حرم تھی؟ وہ اس کے سامنے سے سلامت تھی، لیکن کیسے ممکن تھا؟ حرم تو مر چکی تھی، اسے تو خداش نے مار ڈالا تھا، تو وہ اس کے سامنے کہاں سے آ سکتی تھی؟ کیسے وہ زندہ واپس آ سکتی تھی؟ نہیں، یہ ضرور کوئی خواب تھا، اور اگر وہ خواب نہیں تھا تب بھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے اس منظر کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا، بے تحاشا خوبصورت احساس کے تحت۔ اس کی ننھی سی گڑیا اس کے بے حد قریب تھی۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتا، اسے اپنے قریب کرتا اپنی آنکھوں کو سکون پہنچا رہا تھا جو اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے بھی ہنستی مسکراتی اس کی چھوٹی سی گڑیا اس کے بالکل ساتھ تھی، جبکہ اس کے پیچھے وہ آدمی کھڑا تھا جو اس کی گڑیا کو اس سے دور لے کر گیا تھا۔ لیکن وہ کوئی غیر نہیں تھا، وہ ان کا اپنا تھا جس نے بہت کچھ سہا تھا، بہت ساری مشکلات دیکھی تھی۔ وہ حرم کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ خداش نے خود پہل کرتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑا۔ اس نے کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی، اور نہ ہی اس کے دل میں اس طرح کا کچھ بھی تھا جس کی بنا پر وہ اس سے خوش دلی سے ملتا۔ جبکہ حرم تو دیشم سے چپکی ہوئی تھی، جو اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے واپس دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کیا آپ مجھ سے خفا ہو جو میں آپ کو بتائے بنا چلی گئی؟ لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور ان کا ہے۔ آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں، ورنہ میں بھی ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ اس کی طرف سے یوں بے یقینی سے دیکھ کر اس سے دور ہٹ کر ناراضگی سے کہنے لگی، خوشی تو ہوئی ہے حرم، لیکن محترمہ کو جھٹکا زور کا لگا ہے۔ تم چلو پہلے دادا جان سے ملو، جو تمہارے واپس آنے کی خوشی میں سکون کا سانس ہی نہیں لے رہے۔ جب سے انہیں پتہ چلا ہے کہ تم لوگ آ رہے ہو، ان کے پیر زمین پر ہی نہیں ٹھہر رہے۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ خداش حرم کو سامنے والے کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کر رہا تھا جب اس نے کافی روکھے سوکھے لہجے میں کہا، ہاں کیوں نہیں، تمہارا کمرہ تیار کروا دیا ہے دادا جان نے۔ پہلے دادا جان سے مل لو، پھر آرام کر لینا۔ خداش نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا، فی الحال مجھے آرام کی ضرورت ہے، میں کسی سے نہیں مل سکتا۔ اگر آپ مجھے میرا کمرہ بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس کا انداز اس کے ساتھ بھی کچھ لیا دیا سا تھا۔ اسے کمرہ دکھا دو، اس نے پیچھے کھڑے ملازم سے کہا، اور حرم کا ہاتھ تھام کر اسے دادا جان کے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ حرم اسے جاتے دیکھ کر اس نے پکارا تھا، آپ جا کر کمرے میں آرام کریں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ واپس اس کے پاس آتے ہوئے بولی،
نہیں تم میرے ساتھ چلو۔ وہ شاید بے یقینی کی کیفیت میں تھا، شاید ان لوگوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سر شوہر میں دادا جان سے مل کر آتی ہوں، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ بھی چلیں میرے ساتھ ان سے ملنے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، اس گھر میں تمہارے علاوہ میں اور کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ اوپر اپنے کمرے میں چلے، میں آپ کو پورے 20 منٹ میں جوائن کرتی ہوں۔ اس نے بہت محبت سے اسے سمجھایا تھا، شاید وہ اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ 20 منٹ سے ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں، وہ جاتے جاتے اسے وارن کر گیا تھا۔ سر آپ کا کمرہ اوپر کی طرف ہے۔ ملازم کے ساتھ وہ اوپر کی طرف جانے لگا، جبکہ دیشم حیران تھی کہ یہ لڑکا کون ہے اور حرم اس کے ساتھ کیوں چلی گئی تھی، کیا چل رہا تھا یہاں۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران سی کبھی دادا جان کے کمرے کی طرف دیکھتی تو کبھی اوپر جاتے اس لڑکے کو، جسے شاید آج سے پہلے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ حرم سے اس لڑکے کا کیا تعلق تھا اور حرم اس کے ساتھ کیوں گئی تھی، وہ بھی اتنے وقت سے اس کے ساتھ کیسے رہی تھی۔ دادا جان کتنی ہی دیر اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ انتہا نہیں۔ دادا جان کی نگاہیں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی، جہاں سے ابھی تک کوئی بھی اندر نہیں آیا تھا۔ خداش بھی ان کی بے چینی کو محسوس کر چکا تھا۔ دادا جان، وہ آرام کی خاطر اپنے کمرے میں گیا ہے۔ یقیناً سفر لمبا تھا، وہ تھک گیا ہوگا، اور ویسے بھی فی الحال اسے یہ ساری چیزیں قبول کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ آپ پلیز پریشان مت ہوں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ خداش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں یقین دلانے والے انداز میں کہا تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے، لیکن خداش یقیناً تم سب کچھ سنبھال لو گے۔ تم نے آج تک مجھے کسی چیز میں مایوس نہیں کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں بھی تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ سب کچھ تمہارے حوالے ہے، ہم اسے واپس نہیں جانے دیں گے۔ اب میں اپنے پورے خاندان کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ میں تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے میرا خون چاہیے، اپنے خون کا ایک قطرہ بھی میں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ یہ شام کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے، اور خداش ان کی کنڈیشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ دادا جان، یہ کس کی شادی ہو رہی ہے، اور اتنی ساری تیاری اس کی شادی کی خوشی میں کی جا رہی ہے؟ کیا دیدم آپوں کی یا سامیہ آپوں کی شادی ہے؟ وہ کب سے اپنے دل میں آئے سوال کو لیے بیٹھی تھی، ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ ردم کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے، تم اسے نہیں جانتی، لیکن تمہاری معلومات کے لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ تمہارے چاچا کی بیٹی ہے، تمہارے چچا ساگر کی بیٹی۔ ہمیں ہمارے بچھڑے ہوئے رشتے ملے ہیں حرم۔ یہ شام بھی ہمارا پوتا ہے اور ردم بھی ہماری پوتی ہے۔ یہ لوگ ہم سے بچھڑے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے واپس ملے ہیں۔ دادا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت خوشی سے بتایا تھا، جبکہ وہ خود بھی ردم سے ملنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ پارلر سے واپس آ جائے گی، تم اس سے مل لینا، لیکن فی الحال جاؤ، یہ شام تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ دادا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔
میں تو انہیں 20 منٹ کا کہہ کر آئی تھی، اب وہ یقیناً مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ نہیں جانتے، آپ کا یہ جو سرو بوتا ہے نا، بہت زیادہ والا سرو ہے یہ تم، لیکن میں ہوں نا، خروس کو لائن پر لگا کر رکھتی ہوں، ورنہ اتنے کوئی کیا ہوا، آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی اور نہ جانے وہ کیا کیا بولنے والی تھی، جب دادا جان کو خود کو گھورتے پا کر ان سے پوچھنے لگی، تم ہمارے سامنے ہمارے پوتے کے لیے اتنے عجیب قسم کے الفاظ استعمال کر رہی ہو، تو کیا تم ہم سے شاباشی کی امید رکھتی ہو؟ وہ ذرا سخت لہجے میں بولے، واہ واہ، پوتے کو آئے 2 منٹ نہیں ہوئے کہ اتنی خوبصورت، حسین پلس معصوم پوتی بھول گئی؟ مت بھولیں، ان کو یہاں میں لے کر آئی ہوں، اور اگر میں چاہوں تو ان کو واپس بھی لے کر جا سکتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ پہلے پوتی سے پیار محبت جتائیں، پھر پوتے سے، ورنہ مجھ سے پنگا نوٹ چنگا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ذرا سی گردن اکڑا کر بولی تھی، اب کوئی معمولی بات تو تھی نہیں، اس نے دادا جان کا خواب پورا کیا تھا، ان کے پوتے کو ان کی حویلی لے کر آئی تھی، جس پر وہ ان سے زیادہ نہیں تو آدھی پونی جائیداد لکھوانے کا ارادہ تو رکھتی تھی۔ خداش ہماری چھری لا کر دو، پہلے ہم اس کی گردن کی اکڑ ختم کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے گردن اکڑاتی ہے، کدھر گئی ہماری چھری؟ وہ آگے پیچھے دیکھتے خداش سے بولے، جو ان لوگوں کو لڑتے دیکھ کر پہلے ہی یہاں سے غائب ہو چکا تھا، جبکہ ان کو چھری کی طرف کافی سیریس طور پر متوجہ دیکھ کر وہ بھی وہاں سے بھاگ نکلی تھی، جبکہ اس کے کمرے سے بھاگتے ہی دادا جان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آج وہ صحیح معنوں میں خوش تھے، ان کا پورا خاندان مکمل ان کے ساتھ تھا، ان کے پاس تھا، ان کے بچھڑے رشتے ان کو مل چکے تھے، اب بس ان رشتوں کے دل میں موجود نفرت کی دھول کو صاف کرنا تھا، جو مشکل تو تھا لیکن ناممکن نہیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو یہ شام کو دائیں سے بائیں ٹہلتے ہوئے پایا، وہ بے چین لگ رہا تھا، اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف آیا، اس کے بازوؤں کو تھام چکا تھا۔ کیا کہا ان لوگوں نے تمہیں میرے بارے میں؟ کہیں ان لوگوں نے تمہیں مجھے چھوڑنے کے لیے تو نہیں کہا؟ دیکھو، اگر ایسا کچھ بھی ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں ابھی کے ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ مجھے ان لوگوں پر بالکل یقین نہیں ہے، یہ تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے ان لوگوں کی نیت پر پہلے ہی شک تھا، اتنی دیر سے تم سے کیا باتیں کر رہے تھے، یہی نا کہ تم مجھے چھوڑ دو، سب سمجھ رہا ہوں میں، یہ لوگ ہمیشہ سے، وہ سب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ ایسا کیوں چاہیں گے؟ سب کو پتہ ہے میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہوں اپنے ساتھ، کوئی بھی مجھے آپ کو چھوڑنے پر مجبور کیوں کرے گا؟ یہ شام آپ اتنے زیادہ شکی مزاج کیوں ہو گئے ہیں؟ اس سے پہلی بار اس کے نام سے پکارا تھا، لیکن اس وقت تو وہ اپنی ذہنی اذیت کے شکار میں تھا کہ اس چیز کو بھی محسوس نہیں کر پایا۔ کوئی مجھے آپ سے دور لے کر نہیں جائے گا اور نہ ہی میں آپ کو کبھی چھوڑ کر جاؤں گی، یہاں کوئی نہیں ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہے، یہاں سب لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اپنے نازک ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ اچانک ہی یہ شام نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ واپس چلتے ہیں حرم، میں یہاں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس تھوڑی سی دیر نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا، ان لوگوں کے بیچ ایک عجیب سا ڈر مجھے ہر وقت رہتا ہے۔
جتنی دیر ہوئی ہے مجھے یہاں آئے ہوئے، اتنی دیر سے بس دل میں ایک ہی ڈر ہے کہ کہیں تمہیں مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ مجھے نہیں ہے بھروسہ ان لوگوں پر، میں اعتبار نہیں کر سکتا کسی پر بھی، پلیز ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا جب حرم نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے کیا۔ ہم صرف 15 دن تک یہاں رہیں گے۔ اگر ان 15 دن میں آپ کو اس بات کا یقین نہ ہوا کہ یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں یہاں ایک دوسرے سے الگ نہیں کرے گا تو ہم واپس چلیں گے، اور اگر آپ کو یقین ہو بھی گیا تب بھی ہم وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو بھی آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اتنا یقین تو کر ہی سکتے ہیں آپ اپنی حرم جان پر؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، جبکہ یہ شام نے اگلے ہی لمحے اسے تھام کر خود میں بینج لیا تھا، جیسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے خود سے الگ نہ کرنا چاہتا ہو۔ حرم بچے نیچے آ جاؤ، ردھم پارلر سے آ گئی ہے۔ اسے باہر سے خداش کی آواز سنائی دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میری ایک اور کزن بھی ہے، اس کا نام ردھم ہے، آپ ملیں گے اس سے؟ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ یہاں کمرے میں بور ہو جائیں گے، نیچے شادی ہو رہی ہے، بہت مزہ آئے گا، چلتے ہیں نا؟ اس نے بہت پیار سے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتا، تھوڑی دیر آرام کروں گا، تم جاؤ اور جلدی آنا۔ وہ خود کو ریلیکس کرتے اسے جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ ٹھیک ہے، بس آپ آرام کریں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں۔ یہاں اس کمرے میں کوئی آواز نہیں آئے گی اور نہ ہی یہاں اس طرف کوئی آئے گا۔ آپ جتنی دیر چاہیں آرام کر سکتے ہیں، میں جلدی آ جاؤں گی، بلکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جھانکی مارتی رہوں گی تاکہ آپ کے دل میں جو الٹے سیدھے وہم پیدا ہوتے ہیں وہ نہ پیدا ہونا بند ہو جائیں۔ وہ اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ گئی جب اچانک یہ شام نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ اس کے سوال پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مجنوں جتنا، اس نے بازو پھیلا کر جواب دیا، اور اس کے دلکش انداز پر وہ خود مسکرا دیا۔ اس سے بھی زیادہ، رانجھے جتنا، اس نے پھر سے جواب دیا۔ بچھڑنے والوں کی بات کیوں کرتی ہو؟ اس نے ذرا سختی سے پوچھا۔ تو پھر کس کی بات کروں؟ وہ اسے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ یہ شام احمد جتنا کہو، کیونکہ یہ شام احمد جتنا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے نام پر زور دیا تھا جب اچانک ہی وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے غداس لبوں کا لمس چھوڑتی وہاں سے بھاگ نکلی تھی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس کے لمس کو محسوس کرتا رہا۔ تم ایسے جاؤ گے شادی پر؟ وہ کمرے میں آیا تو اسے سرخ رنگ کی خوبصورت فراک میں بے حد خوبصورتی سے تیار پا کر سامنے کھڑا ہوتے پوچھنے لگا۔ ہاں، یہ فراک آپ لے کر آئے تھے، میں نے سوچا آج کے فنکشن کی مناسبت سے یہ بہت خوبصورت لگے گی۔ کیسی لگ رہی ہے مجھ پر؟ وہ پوری طرح سے گھوم کر اسے دکھاتے ہوئے بولی۔ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، اتارو اسے، اور اگر ایسا لباس پہننا ہو تو بند کمرے میں میرے سامنے پہنا کرو۔ خبردار جو اسے پہن کر باہر نکلی، کچھ اور پہنو۔ 1000 طرح کے کام ہوں گے مجھے وہاں پر، سارا دن تمہیں دیکھتا رہوں گا تو کام کیسے کروں گا؟ اس طرح سے تو میرا دھیان ہی تم پر سے نہیں ہٹے گا۔ بیوی ایسا ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو شاباش، چینج کر کے آؤ۔ زریام نے اس کے منہ پر انکار مارا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اچھی لگ رہی ہوں اس لیے یہ ڈریس نہ پہنوں، یا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ گول مول جواب پر کنفیوز ہوئی تھی۔ بیوی، تمہیں ساری زندگی مطلب سمجھاتے سمجھاتے میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ میری پیاری بیوی، اگر تم اس لباس میں باہر نکلو گی تو میرا دھیان تم پر رہے گا،
اور میں کسی کام کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس طرح سج سنور کر نہ نکلو اور کوئی رنگ پہنو، یہ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں شادی پر تو 1000 طرح کی لڑکیوں نے سرخ رنگ پہنے ہوں گے، کیا سب کو دیکھ کر آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا؟ وہ لڑائی کے موڈ میں آ چکی تھی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ سرخ رنگ اسے اتنی بری طرح سے اٹریکٹ کرتا تھا کہ وہ کسی کو بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ او میری بیوقوف جھلی بیوی، مجھے دنیا والوں سے کیا واسطہ؟ جب خدا نے میرے نصیب میں اتنا خوبصورت چاند سا چہرہ اور نور سے بھرا دل لکھ دیا ہے، مجھے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن تمہیں اس خوبصورت روپ میں دیکھ کر میں اپنے دل پر قابو نہیں کر سکوں گا۔ اب تو میں تیار ہو چکی ہوں، آپ اپنے دل پر قابو کریں یا کچھ بھی کریں، میں چینج نہیں کرنے والی، اور بھولیے گا مت، آج آپ مجھے ایک سرپرائز دینے والے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے دوپٹہ سر پر لیتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ بے چین ہو یا اس کی نگاہیں اسی پر جمی رہیں، وہ کسی کام کے قابل نہ رہے، لیکن وہ کپڑے چینج بالکل نہیں کرے گی۔ مطلب وہ چاہتی تھی کہ اس کی نگاہیں صرف اور صرف اسی پر جمی رہیں۔ بڑی چالاک ہو گئی ہے یہ بیوی میری، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جس سے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور جس کو ای بک آرڈر کرنی ہے اسے فیس بک کے پیج پر میسج کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں مجھے سارے میسیجز شو نہیں ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے کچھ کرتی ہوں میں۔ ابھی فی الحال میں نے کوئی بھی نہیں سوچا اس بارے میں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج ایپیسوڈ آدھا گھنٹہ بلکہ 1 گھنٹہ پہلے آئی ہے، کل میں 1 اور گھنٹہ پہلے دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔